اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارے روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ایک مجرب الترین مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو کہ بہت سے آپ لوگوں نے ہم سے خواہشات کی کہ آپ ہمیں بتائیں استخارے کے بارے میں، استخارے کا کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں جس سے ہمیں ہر چیز واضح ہو جائے اور ایک ہی عمل کے اوپر ہم ریاضت کریں اور ہمیشہ ہمیں ہر کام پتہ چلتا رہے۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے لوگوں کی، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ استخارے کا ایک ہی جو وظیفہ ہے، ایک ہی جو عمل ہے، اس کے اوپر اگر ریاضت کی جائے تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ چند بار پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جب آپ اس کی انتہائی مجرب زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، آج جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ زکوٰۃ کا بھی طریقہ بتاؤں گا، تو پھر یہ پوری زندگی آپ کے لیے ایک عمل کافی ہے، ہر کام آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بہت سے لو کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو لو استخارہ بھی بنائی جاتی ہے ہمارے ادارے میں، ٹھیک ہے۔ لو استخارہ جو ہوتی ہے اس کے ملاپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے معاملات میں، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں جو وظیفہ لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی مجرب ترین مجرب، انشاءاللہ جب ایک بار یہ چل پڑا تو پھر پوری زندگی آپ سے کام لے سکتے ہیں۔ کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اوکے لکھے تو ہمارے اس عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جینٹس حضرات، وہ ہمارا واٹس ایپ گروپ لازمی جو ہے نا روحانی عملیات کا واٹس ایپ گروپ جوائن کر لے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ یہ جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو تعداد بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تعداد جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنے معاملات کے لیے پڑھنا چاہے تو یہ انشاءاللہ پڑھے 11 روز تک یا 7 روز تک، تو اس میں ایک دن میں بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے، 3 دن میں بھی، ویسے میں نے بتایا میکسیمم 21 یا 11 روز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دوں گا، عام لوگ بھی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور خاص جو ہے وہ بھی اگر چاہے زکوٰۃ ادا کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہایت ہی مجرب ہے۔ سب سے پہلے طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ 2 رکعت نماز نفل برائے ادائیگی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اس عمل کی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو طریقہ کار پتہ ہے کہ جو اس کی تعداد ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، روزانہ 3125 مرتبہ پڑھیں گے 41 دن تک، یا پھر 21 دن کی نیت میں جو تعداد بنتی ہے اس کے مطابق کر لے، یا پھر 11، وہ ان کے اوپر بہترین ہے۔ یا علیمو یا بصیرو یا رشیدو اللہ الصمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تعداد اس عبارت کی صرف اور صرف 101 بار ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور جب یہ الفاظ آپ پڑھ لیں، جس مقصد کو اب یہ آپ یہ کہے کہ یا الہی فلاں کام کا نتیجہ جو ہو اس سے مجھے اطلاع فرما دے، اس طرح آپ نے یہ 3 سے 7 مرتبہ یہ الفاظ دہرانے ہیں اور پھر دعا کر کے سو جانا ہے۔ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے وہ پھر صرف اور صرف اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3125 مرتبہ یا علیم و یا بصیر و یا رشید و اللہ الصمد یہ پڑھیں گے۔ اور اس کی تعداد جس طرح کی بتائیے کہ 21 دن، 11 دن یا 41 دن کی نیت سے جو آپ آرام سے ادا کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں وہ وقتاً ان کو اعلام جاری شروع ہو جاتے ہیں، پہلے تو وہ خواب میں شروع ہوتے ہیں، پھر اعلام جاری ہوتے ہیں، جس طرح کوئی کام ہونے والا وقت ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ اس کو اگر آپ اس کی 3 زکوٰۃیں ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کی تعداد کو آپ 6 لاکھ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے موکلات آپ بس آنکھیں بند کریں گے تو آپ اگلے بندے کی پوری ڈیٹیل نکال کے سامنے رکھ دیں گے کہ فلاں یہ تھا تو فلاں وہ تو فلاں یہ، اتنا زیادہ متاثر ہے۔ اس میں کوئی احساس کی ضرورت نہیں ہے، پرہیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا 5 وقت نماز اور یہ چیز ضروری ہے پاک صاف لباس میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو آپ جو ہے چلتے پھرتے ورد بنا لیں اپنا، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھیں اور اس کی تعداد کو 20 لاکھ مرتبہ پہ لے جائیں، ٹھیک ہے، چاہے اس کے لیے 1 سال لگے 2 سال لگے، لیکن 20 لاکھ مرتبہ کر لیں، آپ اس کے بے تاج بادشاہ ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی اگر گھر سے چلے گا بھی نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر سے کہاں گیا، کیا کرنے گیا، کیا سب کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اتنا تیر بہادر وظیفہ اور عمل آج میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔
اور جو لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں اپنے کام کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس جادو جنات ہے، شادی کے مسائل، گھر کی جو بھی ہے، تو وہ اس کو 101 مرتبہ پڑھ کے اور جو طریقہ کار میں نے بتایا اس طریقے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی حیرت انگیز نتائج اور حیرت انگیز رزلٹ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے پورا طریقہ بتا دیا۔ دو چیزیں استخارے کے بیچ میں بہت اہم ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تو آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ جس طرح کہ آپ جس مقصد کے لیے کار ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ آپ کار استخارہ ہے اور خیالات آپ کے جو ہے نا وہ کہیں اور طرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی اس کے بیچ میں اتنا فائدہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسری چیز یہ ہے کہ استخارے سے اگر ایک چیز آپ کو اب ایک چیز مل گئی ہے تو اس کو کھیل مت سمجھے کہ ہر کسی کا بتانے شروع کر دے کہ جی میں تمہارے بارے میں یہ جانتا ہوں، تم میں یہ ہے تو تمہارا وہ ہے، تمہارا یہ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو عمل کے موکلات ہوتے ہیں یا نیک جنات ہوتے ہیں یا بزرگادین ہوتے ہیں وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ کا کشف ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔